ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ چنانچہ ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے کہ بے شک اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے، جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اچھی نیتیں مزید بڑھا لیں کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا پانے کے لیے آج کے اس بیان میں شریک رہوں گا، اور تعظیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا میں دو زانوں بیٹھ کر، کان لگا کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی، یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نیک لوگوں کے وہ عمدہ اخلاق، وہ اچھی عادات یا وہ بہترین اعمال جن کے ذریعے بندہ اپنے رب کا قرب حاصل کرتا ہے اور دنیاوی و اخروی ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے، انہیں منجیات یعنی نجات دلانے والے اعمال کہا جاتا ہے۔ کہ ایک مسلمان کو باطنی گناہوں سے بچنا ہے، تبھی وہ نیکی کے راستے پر چلے گا، اور نیک اعمال کرنا ہے تو یوں ان کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ نیک اعمال یہ رضا الہی حاصل کرنے، رحمت الہی پانے، نجات دلانے اور جنت میں لے جانے کا بڑا سبب ہے۔ نیکیاں کریں گے تو جنت ملے گی۔ اور ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں ملتا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا
کہ اسلام کیا ہے، تو آپ نے قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو جب اس نے یہ سنا تو جانے لگا، تو ان بزرگ نے بلایا، پوچھا کہ اے شخص تو نے کیا جانا، تو نے کیا جانا کہ اسلام کیا ہے اور اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے؟ تو شخص کہنے لگا کہ میں نے جان لیا کہ اسلام ہم سے یہ چاہتا ہے کہ کوئی نیکی چھوڑنا نہیں اور کوئی گناہ کرنا نہیں ہے، نہ جانے کون سی نیکی رب تعالیٰ کے حضور پسند آ جائے، ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے، اور اسی طرح نہ جانے کون سے گناہ پر ہمارا رب عز و جل ناراض ہو جائے اور ہماری آخرت برباد نہ ہو جائے۔ تو وہ کون سے اعمال ہیں جو ہمیں نیکیوں کی طرف راغب کر سکتی ہیں، نجات دلانے والے اعمال ہم کرنا چاہتے ہیں، میں نیک بننا چاہتا ہوں، میں سدھرنا چاہتا ہوں، لیکن آخر وہ کون سے ایسے میں معاملات اپناؤں کہ جس سے میں نیک بن جاؤں، میری عادتیں اچھی ہو جائیں، میں جنت میں جانے والے اعمال کرنے لگ جاؤں؟ تو ان میں سے ایک صالحین سے محبت، کہ اللہ کی رضا کے لیے اس کے نیک بندوں سے محبت رکھنا، ان کی صحبت اختیار کرنا، ان کا ذکر کرنا، ان کا ادب کرنا، یہ صالحین سے محبت کہلاتا ہے۔ کیونکہ محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کی دوستی و صحبت کو محبوب رکھا جائے، یعنی اس کی صحبت میں جانے کی رغبت ہو، وہ جب نظر آ جائے تو اس سے ملنے کا اشتیاق ہو، اس کے پاس جائے، اس کی برکتیں پائے، اور اس کا ذکر کیا جائے، اس کا ادب و احترام کیا جائے۔ تو اس ضمن میں قرآن پاک کی آیات سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مریم پارہ 16 آیت نمبر 96 میں ارشاد فرماتا ہے ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ان قریب ان کے لیے رحمان محبت کر دے گا۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ارشاد فرمایا گیا کہ بے شک وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور اپنے بندوں کے دلوں میں اس کی محبت داخل فرمائے گا۔ نیک کام کرنے میں یہ بھی برکت ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام کو ندا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت رکھتا ہے، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ حضرت جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں، پھر حضرت جبریل علیہ السلام آسمانی مخلوق میں ندا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر زمین میں اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مومنین، صالحین، اولیاء کاملین کی مقبولیت عامہ ان کی محبوبیت کی دلیل ہے، جیسا کہ حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، سبحان اللہ، کیسے عاشقان ہیں کہ غوث پاک کی ہفتہ وار 11ویں مناتے ہیں، ماہانہ 11ویں مناتے ہیں، سالانہ 11ویں مناتے ہیں، روز یاد کرتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز، سبحان اللہ، یہ تو ہیں ہی غریب نواز، کیسا عاشقوں کا تانتا بندھا رہتا ہے۔ داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ڈبل 12 گھنٹے میں جس وقت چلے جائیں تو آپ کے دربار عالی شان میں رونق ہی رونق ہوتی ہے۔ تو یہ اور بھی دیگر معروف اولیاء کرام
کہ ان کی عام مقبولیت ان کی محبوبیت کی دلیل ہے، تو نیز اس سے معلوم ہوا کہ ولی کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ خلقت اسے ولی کہے اور اس کی طرف قدرتی طور پر دل کو رغبت ہو۔ دیکھ لیں کہ آج اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام اپنے مزارات میں بظاہر سو رہے ہیں اور لوگ ان کی طرف کھینچے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ انہیں دیکھا نہیں ہے، ظاہری طور پہ دیکھا نہیں ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالی ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس آیت کی تفسیر میں خزائن العرفان میں بھی ہے کہ اپنا محبوب بنائے گا اور اپنے بندوں کے دل میں ان کی محبت ڈال دے گا۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، ترجمہ کنز الایمان، اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، اس آیت کے تحت یہ بھی فرمایا گیا کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، آپس میں دینی محبت و الفت رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے معین و مددگار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے، شریعت کی اتباع کرنے کا حکم دیتے ہیں، شرک و معصیت سے منع کرتے ہیں، فرض نمازیں ان کے حدود و ارکان پورے کرتے ہوئے ادا کرتے ہیں، اپنے اوپر واجب ہونے والی زکوٰۃ دیتے ہیں، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں۔ تو ان صفات سے متصف مومن مرد اور عورتیں وہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ ان قریب رحم فرمائے گا، انہیں دردناک عذاب سے نجات دے گا۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں پر ظاہر یہ بھی ایک وصف بیان کیا گیا کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں۔ تو مسلمان یہ ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ آج بدقسمتی سے اس معاملے میں بھی ایسی نفسانی معاملات ہے کہ اگر ہمارا کسی سے یوں تعلق قائم ہوتا ہے تو بڑی محبت کا اظہار ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی ہمارا دنیاوی مفاد اس سے ہٹ جاتا ہے تو پھر اس کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ ایک بہت پرانی بات ہے، ایک صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، ظاہر ہے ایک مذہبی ماحول کا فرق ہوتا ہے، تو ان کے ساتھ ایک اچھا وقت گزرا۔ پھر پتہ چلا کہ وہ کسی دنیاوی اسکول وغیرہ میں پڑھانے لگے۔ تو ایک عرصے بعد جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے خود اظہار کیا کیا جو دین کی طرف رغبت رکھتے ہیں نا، ان کے اندر اور دنیاوی طور پہ بڑا فرق ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ مجھے یقین ہے کہ اگر میں نے چونکہ آپ کو پڑھایا ہے، آپ نے میرے ساتھ پڑھا ہے، ایک اچھا وقت گزرا ہے، اگر میں آپ کو راستے میں کہیں نظر آ جاؤں، بائک پر آپ جا رہے ہوں، تو آپ فوراً گاڑی روکیں گے، اسٹینڈ پہ لگائیں گے اور مجھ سے ملیں گے آ کر۔ تو کہا کہ اب چونکہ میں نے بظاہر یوں ترقی کر لی، دنیاوی اچھے ادارے میں پڑھاتا ہوں، لیکن اس دنیا داری کا عالم یہ ہے کہ ہم تو اپنی بائک پر اپنے جو بھی جگہ ہے، ادارہ ہے، اس سے نکلتے ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹ مہنگی مہنگی گاڑیوں میں آتے ہیں۔ تو جب ادارے سے نکلنے کے بعد اگر ہماری گاڑی ہمارے اپنے ہی اسٹوڈنٹ کی گاڑی کے برابر میں کھڑی ہو تو وہ گردن پھیر کر بھی نہیں دیکھتا ہے۔ تو آج کل بھی بڑا یہ عجیب معاملہ ہے، دنیاوی مفاد ہوگا تو ایک دوسرے سے بڑا تعلق ہوگا، خیر خیریت بھی پوچھیں گے، تعلق بھی قائم رکھیں گے، لیکن جیسے ہی دنیاوی مفاد ختم ہو گیا اب ہمارا تعلق۔ تو مسلمان میں اتفاق اور اتحاد یہ بہت ضروری ہے۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سارے مسلمان ایک عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کو طاقت پہنچاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیوں میں انگلیاں ڈالی۔ اور حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کی آپس میں دوستی، رحمت اور شفقت کی مثال جسم کی طرح ہے۔ جب جسم کا کوئی عضو بیمار ہوتا ہے،
تو بخار اور بے خوابی میں سارا جسم اس کا شریک ہو جاتا ہے۔ مبتلائے درد کوئی عضو ہو تو روتی ہے آنکھ۔ آنکھ میں چوٹ نہیں لگی، چوٹ ہمارے ہاتھ میں لگی، لیکن آنسو کہاں سے نکلتے ہیں؟ آنکھ سے۔ تو کسی نے بڑا خوب شعر کہا کہ مبتلائے درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ، سارے جسم کی کیسی ہمدرد ہوتی ہے آنکھ۔ تو یہی مثال مسلمانوں کی بھی دی جاتی ہے کہ اگر ایک علاقے میں ایک جگہ پر کوئی مسلمان تکلیف میں مبتلا ہے تو دوسرا مسلمان اس کو محسوس کرتا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طرح فرمایا گیا کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، آپس میں نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، اور فی زمانہ اس کی اہمیت اور زیادہ ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری بعض رشتہ داریاں بھی ہیں، ہمارا تعلق ہے، ہمارا پڑوس ہے، ہمارا محلہ ہے، ہمارے سامنے ہی نوجوان شراب کی لت میں پڑ رہے ہیں، آج کل ہمارے سامنے ہی نوجوان بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں جناب معاشرہ بہت بگڑتا جا رہا ہے، بہت بگڑتا جا رہا ہے، آخر اس کی اصلاح کی کوشش کون کرے گا؟ تو ہمارا جو وصف بیان کیا گیا مومنین کا، مسلمان کا، کہ آپس کے رفیق ہیں، ایک دوسرے کو نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، تو ہمیں خود بھی نماز پڑھنی ہے، دوسروں کو بھی نماز پڑھانی ہے، خود بھی سنتوں کے راستے پر چلنا ہے، دوسروں کو بھی چلانا ہے، تبھی یہ بگڑا ہوا معاشرہ جو ہے وہ نیکی کے راستے پر چل سکے گا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج مسجدوں کی ویرانی، سینما گھروں اور ڈرامہ گاہوں کی رونق دین کا درد رکھنے والوں کو رلا دیتی ہے۔ ڈش اینٹینا، کیبل کے ذریعے انٹرنیٹ کا غلط استعمال کرنے والوں نے گویا اپنی آنکھوں سے حیا دھو ڈالی ہے۔ ضروریات کی تکمیل، سہولیات کے حصول کی حد سے زیادہ جد و جہد نے مسلمانوں کی بھاری تعداد کو آخرت سے غافل کر دیا ہے۔ جس کی مرضی آ رہی ہے، جو چاہ رہا ہے کسی کو بول رہا ہے۔ ارے بھائی آپ جانتے ہو اس کو تو بولو تو صحیح کہ تو کیا کر رہا ہے، یہ کون سی ٹون استعمال ہو رہی ہے، یہ آپ کی تحریر کیا رنگ دکھا رہی ہے، آپ کچھ سمجھیں کہ آپ کو مرنا نہیں ہے، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کس طرح سے مسلمانوں کے اندر آپس میں رنجشیں پیدا کر رہے ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ تو کیا ہمیں اپنی آخرت کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ میرا سامنے، جیسے ایک خاتون نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ میرے بچے فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتے، آپ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں، مجھے کوئی طریقہ بتائیں، میں اپنے بچوں کو اٹھا نہیں سکتی ہوں، یہ جاگتے نہیں ہیں۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ خاتون، تیرے گھر میں اگر آگ لگ جائے، تیرے بچے سو رہے ہوں، تو بتاؤ کیا بچوں کو اٹھاؤ گی یا ایسے ہی چلی جاؤ گی کہ اٹھتے نہیں ہیں یہ؟ کہ نہیں سر حضرت یہ کیسے ممکن ہے، میں تو ان کو جیسے تیسے اٹھاؤں گی۔ تو کہا بس جس دن یہ ذہن بنے گا نا کہ اگر یہ بچے آج نماز نہیں پڑھیں گے تو ان کو جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا، جس دن یہ احساس پیدا ہو گیا تو تمہارے اٹھانے کی کیفیت الگ ہو جائے گی۔ تو ہم اس کو بہت ایزی لیتے ہیں، بعض اوقات اس چیز کا احساس نہیں کرتے ہیں کہ کسی بھی جگہ کی کوئی لیکیج، کسی بھی جگہ کی کوئی کمزوری یہ معاشرے کو کتنی تباہی کی طرف لے کے جائے گی۔ نہیں جناب کوئی فرق نہیں پڑتا، سب چلتا ہے۔ کیا چلتا ہے بھائی، کیا چلتا ہے؟ جب ہمارا سر کا پانی جو ہے وہ بالکل ہمیں ڈبو دے گا، پھر ہوش آئے گا ہمیں۔ احساس جیسے بعض اگر ٹیچرز پڑھاتے ہیں اداروں میں، ان کے سامنے بہت ساری خرابیاں ہو رہی ہوتی ہیں، سب چلتا ہے یار، کچھ نہیں چلتا حضرت، روکیں ان کو۔ آپ کے زیر سرپرستی ہو رہا ہے، اس ادارے کے آپ ذمہ دار ہیں، اپنے ادارے میں آپ ہر طرح کا ڈسپلن قائم کرتے ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ کیا بد اخلاقی کے معاملات ہونے دیں گے کہ سب چلتا ہے؟ آپ اپنے ادارے میں 1 منٹ کی لیٹ کاؤنٹ نہیں کرتے، جناب میرے ادارے کا بہت بڑا ڈسپلن ہے یہ۔ آپ اپنے ادارے میں ہونے والی صفائی ستھرائی کا بہترین معیار رکھتے ہیں کہ جناب میرے ادارے کا ڈسپلن ہے۔ تو یہ دنیاوی شہرتیں پانے کے لیے، صفائی ستھرائی کرنے کے لیے، تعلیمی کیفیت بڑھانے کے لیے، دیگر معاملات میں اپنے اسٹوڈنٹس کی معاملات کو اور زیادہ انکریز کرنے کے لیے آپ ہر طرح کی قربانیاں دے رہے ہیں۔ لیکن ذرا یہ بھی تو سوچیں کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کے اداروں میں بے راہ روی کے معاملات ہو رہے ہیں،
فنکشن کے نام پر نوجوان لڑکیاں لڑکے بےہودہ معاملات میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں جناب کیا کریں، مانتے نہیں ہیں۔ ارے آپ اپنے ادارے کے ہر معاملے کو منوا لیتے ہیں، تو بینگ اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو آپ کی شریعت کے طور پر ذمہ داری تھی، اس میں آپ کیوں حق ادا نہیں کرتے ہیں؟ آپ محلے میں کوئی کام کر رہے ہیں اور جناب اور ہر طرح کا معاملہ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور ہم اس میں کہتے ہیں کہ جناب کیا کریں، بہت مجبور ہیں، معاشرے کے ساتھ چلنا پڑے گا، لیکن آپ کی اپنی ایک باؤنڈری ہے، ہم مسلمان ہیں، ایک باؤنڈری، ایک حدود ہے، اس حدود کو ہم پار نہیں کر سکیں گے، پار نہیں کر سکیں گے۔ یعنی بات یہی ہے کہ دنیاوی طور پر ہر چیز کا ہمارے پاس معیار ہے، اور جب کوئی بات ایسی کی جاتی ہے کہ جس کا دنیا میں بھی اس کی نحوستیں طاری ہو جاتی ہیں، سود کا لین دین بڑھتا ہے، معاشرے اس میں برکت اٹھ جاتی ہے، جہاں بے حیائی ہوتی ہے وہاں خون ریزیاں عام ہو جاتی ہیں، احادیث میں مضمون موجود ہیں سارے، یہ سب سنتے ہیں، سب دیکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں جناب کیا کریں، کوئی مانتا نہیں ہے۔ تو اپنے دنیاوی اداروں کا اسٹیٹس بلند کرنے کے لیے آپ ہر طرح کا منوا لیتے ہیں، تو جہاں دین کی بات آتی ہے تو کیوں آپ اس طرح کرتے ہیں؟ مجھے یاد آ رہی ہے حاجی عبدالحبیب بھائی کی وہ بات، انسان جو ہے رات جب گھر جاتا ہے تو صبح کے لیے ناشتہ لے کے جاتا ہے، تیاری پہلے سے ہو رہی ہے، صبح کا ناشتہ رات کو ہی لے کے جاتا ہے، سردیاں آنے سے پہلے سردی کا انتظام کیا جاتا ہے، لکڑیاں جمع کی جا رہی ہیں پہاڑوں پر کہ جناب برف گر جائے گی تو بھی لکڑیاں نہیں ملیں گی، جانوروں کا 4-6 ماہ کا چارہ جمع کیا جاتا ہے اپنے گھر میں کہ جناب برف باری کے بعد جو ہم نکل نہیں سکیں گے، یہ سارے معاملات آپ کر رہے ہیں، اور جہاں قبر کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ دیکھی جائے گی، جہاں آخرت کی بات آتی ہے تو کہتے دیکھی جائے گی۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کیسا برا حال ہے، قرض کوئی لے لے دبا لیتا ہے، کوئی سمجھانے والا ہی نہیں ہے کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں، مسلمانوں کو برے القاب سے پکارنا، کسی کی چیز اسے ناگوار گزرنے کے باوجود اجازت کے بغیر استعمال کرنا، شراب پینا، یہ تو اتنا فیشن بنا دیا گیا اس کو۔ معاذ اللہ اپنے گھر میں ہونے والی تقریبات میں شراب کی بھی باقاعدہ ٹیبلیں رکھی جاتی ہیں کہ جناب ہم تو ذرا مالدار ہو گئے نا، ہمارا معاشرے میں ایک نام ہو گیا، جوا کھیلنا، چوری کرنا، فلمیں دیکھنا، گانے باجے سننا، رشوت کا لین دین، سود کا لین دین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، انہیں ستانا، امانت میں خیانت کرنا، بد نگاہی کرنا، عورتوں کا مردوں کا عورتوں کی نقالی کرنا، بے پردگی، غرور، تکبر، حسد، ریاکاری، اپنے دل میں کسی مسلمان کا بغض رکھنا، غصہ آ جانے پر شریعت کی حد توڑ ڈالنا، گناہوں کی ہرس، حب جاہ، بخل، خود پسندی وغیرہ معاملات ہمارے معاشرے میں بڑی بے باکی سے کیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ بظاہر نیک آنے والے کسی شخص کے قریب جائیں تو وہ بھی بسا اوقات عقیدے کی خرابی، زبان کی بے احتیاطی، بد نگاہی، بد اخلاقی وغیرہ کی آفتوں میں مبتلا نظر آتا ہے۔ تو اگر ہم نیک بن جائیں، صالحین کے زمرے میں داخل ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ فرمایا گیا کہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں، نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہم نیکیاں کرنے والے اور نیکیاں پھیلانے والے بن جائیں۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پارہ 16 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 65 میں، قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا۔ ترجمہ کنز ایمان، بولے اے موسیٰ یا تو تم ڈالو یا ہم پہلے ڈالیں۔ خزانہ عرفان میں ہے کہ ابتدا کرنا جادوگروں نے ادباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رائے مبارک پر چھوڑا، اور اس کی برکت کیا ہوئی کہ اور اس کی برکت سے آخر کار اللہ تعالیٰ نے انہیں دولت ایمان سے مشرف فرمایا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ادب، کاش ہمیں ادب نصیب ہو جائے۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا صالحین سے محبت کے حوالے سے؟ سنیے،
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جب تک تم نیک لوگوں سے محبت رکھو گے بھلائی پر رہو گے، اور تمہارے بارے میں جب کوئی حق بات بیان کی جائے تو اسے مان لیا کرو کہ حق کو پہچاننے والا اس پر عمل کرنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ ایک اور روایت سنو، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اور محبت کس سے کرنی ہے، اس کی بہت ہی تفصیلی وضاحت امیر اہل سنت مدنی مذاکروں میں فرماتے ہیں کہ جناب وہ جو بظاہر مذہبی نظر آئے تو اس کے پیچھے چلنا، دیکھیں اس کا عقیدہ کیا ہے، یہ باتیں کیا کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق و محبت، صحابہ کرام سے عشق و محبت، اولیاء کرام سے عشق و محبت کی اس کے معاملے کے انداز کیا ہیں۔ پھر ایک اور روایت کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہی لوگ میری محبت کے حقدار ہیں جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ تو صالحین سے محبت کا جو حکم فرمایا گیا وہ یہ کہ مطلق صالحین یعنی نیک لوگوں سے محبت کرنا، ان کا ذکر کرنا، صحبت اختیار کرنا، ادب و احترام کرنا شرعاً جائز و نیک باعث اجر و ثواب و جنت میں لے جانے والا کام ہے، اور ان میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت یہ فرض عین، فرض عین ایمان، بلکہ ایمان کی جان ہے۔ اس کے بغیر کوئی مومن مومن نہیں، کوئی مسلمان مسلمان نہیں۔ تمام صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت بھی عین سعادت و رحمت الہی سے خاتمہ بالخیر کی ضمانت ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نیک لوگوں کی صحبت کے احوال جو بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھے، سبحان اللہ۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایسے ایسے نیک لوگوں کی صحبت میں رہا جن میں سے بعض حضرات پر 50 سال ایسے گزر گئے کہ انہوں نے نہ کبھی اپنے لیے بستر بچھائے، نہ کبھی آرام کے لیے چادریں طے کی، نہ ہی کبھی گھر سے کھانا پکوایا۔ ان میں سے کوئی ایک لقمہ ہی کھاتا، مگر پھر بھی اس کی خواہش ہوتی کہ اس لقمے کی جگہ اپنے منہ میں پتھر ڈال لیتا۔ نہ تو وہ دنیا ملنے پر خوش ہوتے، نہ اس کے چلے جانے پر غمزدہ ہوتے۔ تم جس مٹی کو اپنے پیروں تلے رونتے ہو، ان کے نزدیک دنیا کی حقیقت اور حیثیت اس مٹی سے بھی کم تھی۔ ان کے بالکل قریب میں حلال مال ہونے کے باوجود جب ان سے کہا جاتا کہ اس میں سے قدر کفایتی لے لیں تو جواب ملتا، خدا کی قسم میں ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے خوف ہے کہ اگر میں نے اس میں سے کچھ لیا تو یہ میرے دین کے بگاڑ کا سبب بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، صالحین سے محبت پیدا کیسے ہو، اس بارے میں 4 طریقے یہ بیان کیے جاتے ہیں۔ پہلی بات، صالحین سے محبت پیدا کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ اللہ والوں کی باتوں کا مطالعہ کیا جائے۔ اب یہ فی زمانہ اس معاملے میں بھی ہماری اتنی غفلت بڑھ گئی کہ جو فرض علوم کے حوالوں سے بھی بیان کیے جاتے ہیں کہ بھئی یہ کتاب پڑھ لیں، یہ ضروری ہے۔ آپ سفر پر جا رہے ہیں، ذرا مسافر کی نمازوں کے احکام کیا ہوتے ہیں ذرا اس کو تو سیکھ لیں۔ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، ذرا یہ حقوق زوجین جب رشتہ آپ کا قائم ہونے والا ہے اس کے حوالے سے کچھ تربیت تو حاصل کر لیں۔ آپ کیا ماشاء اللہ اولاد کی آمد کا سلسلہ ہونے والا ہے تو ذرا معلوم تو کریں کہ اولاد کی تربیت کیسے ہوگی۔ تو بہت سارے ایسے مسائل معاملات ہیں کہ جس کا علم حاصل ہونا ضروری ہے۔ پھر اگر ہم اپنے بزرگوں کی سیرت کا مطالعہ کرتے تو ان کی زندگیوں سے جو ہمیں ذہن ملتا ہے، جو ایک تاثر قائم ہوتا ہے کہ یہ کیسی زندگی گزارتے تھے، ان کا انداز یہ کتنا اعلیٰ تھا، اور پھر یہ اپنے سے تعلق رکھنے والوں کی تربیت کتنے خوبصورت انداز سے فرماتے۔ چنانچہ ایک بڑا پیارا واقعہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ایک بزرگ دریا کے کنارے یہ ایک جھونپڑی میں رہا کرتے تھے۔ ان کے پاس ایک نوجوان گیا
جو بڑا بے چین اور چاہتا تھا کہ مجھے کوئی ایسی بات ملے جو مجھے دل کو قرار دے دے. اب اس نے جا کر ان بزرگ سے سوال کیا کہ بابا جی یہ بتائیے کہ بھلا قرآن پڑھنے سے دل کا زنگ کیسے اترتا ہے؟ یہ کہا جاتا ہے نا کہ قرآن پڑھو دل کا زنگ اترے گا. تو کہنے لگا کہ بھلا قرآن پڑھنے سے دل کا زنگ کیسے اترے گا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. اب وہ جو بزرگ تھے وہ تصورات تھے کہیں، تو جواب نہیں دیا. نوجوان نے پھر سوال کیا. جب تیسری مرتبہ سوال کیا تو ان بزرگ نے ایک بالٹی کی طرف اشارہ کیا، تو کہا کہ جاؤ یہ بالٹی جو ہے یہ اس میں کوئلے رکھے، اس کو خالی کرو اور دریا سے بالٹی بھر کے لے آؤ. اب وہ گیا، اس نے کوئلے خالی کیے اور دریا سے پانی بھرا. اب کوئلوں کی وجہ سے بالٹی جو تھی نا اندر سے کالی تھی بالکل. اب جیسے اس نے پانی بھرا تو کیا دیکھا کہ جگہ جگہ اس بالٹی میں سوراخ تھے. جھونپڑی تک پہنچتے پہنچتے سارا پانی گر گیا. تو وہاں جب پہنچا تو بالٹی خالی. بزرگ نے فرمایا پھر جا کر بھر کے آؤ. پھر وہ اس نے بالٹی اٹھائی، پھر جا کر بھرنے لگا. بھر کر پھر جیسے ہی آیا تو آتے آتے پھر بالٹی خالی. بزرگ نے کہا کہ پھر جا کر بھر کے آؤ. اب یہ سوچنے لگا کہ اس میں ضرور کوئی حکمت ہے. پھر گیا تو کئی چکر لگائے اس نے. آخر جب تھک گیا تو بزرگ سے کہنے لگا کہ بابا جی آپ نہ جانے کیوں میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالٹی میں کسی طرح پانی نہیں آ سکتا، اس میں سوراخ ہیں. تو بزرگ مسکرائے اور کہا کہ ذرا دیکھ بالٹی کے اندر سے کیا یہ ویسی ہی سیاہ ہے جیسے پہلے تو نے دیکھا تھا یا اب تبدیل ہے؟ تو نوجوان نے بالٹی کو دیکھا کہ کہا کہ نہیں اب تو یہ صاف ہو گئی ہے. کہا کہ نہیں اب تو یہ صاف ہو گئی ہے. اتنی بار پانی جو بھرا ہے. اس پر بابا جی نے شفقت سے مسکراتے ہوئے کہا کہ پانی نہیں پہنچا لیکن اس کی صفت نے بالٹی کو سیاہ سے سفید کر دیا. یہی قرآن پاک کی صفت ہے. پڑھتا جا پڑھتا جا پڑھتا جا، اس کی صفات تیرے دل کو یوں ہی زنگ سے صاف کر کے اس دل میں موجود دنیا داری کے سوراخوں سے سارا زنگ بہا کر لے جائے گی. آخر میں دل صاف ستھرا دنیا کی آلائش سے پاک ہو کر تجھے اللہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جوڑ دے گا. تو یہ نیک لوگوں کی جو صحبت ہوتی ہے نا، ان کی جو گفتگو ہوتی ہے، ان کا جو انداز ہوتا ہے، ان کے جو معاملات ہوتے ہیں، یہ انسان کی زندگی کو بدل دیتے ہیں. اور دعوت اسلامی میں ایسے بے شمار نظارے ہیں کہ کل تک جو جمعہ کی کیا عید کی نماز نہیں پڑھتے تھے، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا. دیکھو اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اجالا کر دیا. دیکھو کل تک جو نماز نہیں پڑھتے تھے آج ان کو مسجدوں کا امام بنا دیا. کل تک جو گانے گایا کرتے تھے آج ان کو پیارے محبوب علیہ السلام کی نعتیں پڑھنے والا بنا دیا، قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا دیا، قاری قرآن بنا دیا. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، تو صالحین سے محبت کا طریقہ مطالعہ. اور اللہ سلامت رکھے امیر اہل سنت کو کہ آپ کے فیضان سے یہ دعوت اسلامی کا ایک مدنی کاروان آگے چلا، شعبہ جات بنتے گئے، مکتبۃ المدینہ قائم ہوا. ماشاء اللہ اتنی کتابیں بنا کر دے دی، اتنی کتابیں چھاپ کر دے دی. آپ پڑھنے والے تو بنے. آپ دیکھیں آپ کا ٹیسٹ بہترین ہو جائے گا. عجائب القرآن، قرآن پاک کے واقعات سنیں، کرامات صحابہ، صحابہ کرام کا عشق رسول، اخلاق الصالحین، شارع اولیاء، فیضان سنت، فیضان ریاض الصالحین، اللہ والوں کی باتیں، حکایت نصیحتیں، خوف خدا، عیون الحکایت، تقریباً 500 کے قریب کتابیں اور رسالوں کا اب ایک مدنی لائبریری آپ اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے آپ نے بہت اچھا گھر بنایا، بہترین ڈرائنگ روم ہے، کیا لائبریری بنائیے، اس میں رکھیں یہ رسالے، اس میں رکھیں یہ کتابیں، پڑھیں اس کو، آپ کو پتا چلے گا. اور ماشاءاللہ جس طرح ہر ہفتے امیر اہل سنت ایک رسالہ پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرما رہے ہیں، تو یہ اچھی اچھی کتابیں، رسالے الحمدللہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہیں. آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں،
ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس سے آپ پرنٹ آؤٹ نکال لیں، دنیا میں کہیں ہیں، کتابیں پڑھنے کا شوق پیدا کیجیے۔ پھر دوسری بات، نیک لوگوں سے محبت کرنے والوں کی صحبت اختیار کیجیے۔ ایسے لوگوں کی صحبت میں نہیں، یار کیا ملا بن گیا یار، اب بے نمازیوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ چاہے بن سکتے نمازی؟ نہ، بہت خام خیالی ہے آپ کی۔ آپ اگر نمازی رہنا چاہتے ہیں تو نمازیوں کی صحبت چاہیے ہوگی۔ عاشقان رسول کے دل میں حرارت جو پیدا ہوتی ہے، اگر اس کو گرمی قائم رکھنی ہے تو عاشقان رسول کی صحبت ہوگی۔ نہیں یار سنو سب کی کرو اپنی، یہ فارمولہ غلط ہے۔ نیک لوگ عاشقان رسول کی صحبت چاہیے بھائی، بد مذہب نہیں، ایسے افراد نہیں جو صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہو، نہ یہ نہیں چاہیے۔ اولیاء کرام کی شان میں جو گستاخیاں کرتے ہو یہ نہیں چاہیے۔ ہم تو عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں گے، تو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے تو یہ برکتیں ملیں گی۔ پھر صالحین سے محبت بڑھانی ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ بد مذہبوں کی صحبت سے بچیے۔ وہ تمام لوگ جو انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، اولیاء کاملین کے خلاف زبان دراز کرتے ہیں، ان کی صحبت سے بچیے کہ یہ دین کو ایسے تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں جیسے آگ لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ بد مذہبوں کے ساتھ بیٹھنے والا لعنت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ بد مذہب کے ساتھ مت بیٹھا کر، بد مذہب کے ساتھ مت بیٹھ، کیونکہ مجھے تجھ پر لعنت اترنے کا خوف ہے۔ سیدنا یحییٰ بن ابی کثیر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر کسی راستے پر بد مذہب سے سامنا ہو جائے تو وہ راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرو۔ ہم تو پارٹیاں کرتے ہیں، چائے پر جا رہے ہیں، کھانے پہ جا رہے ہیں، ارے دیکھو تو صرف باتیں کیسی کرتا ہے یار۔ لعنت اترنے کا خوف، بزرگوں کا دیکھیں انداز کہ اپنے متعلقین کو بچاتے تھے کہ یہ نہ کریں، اس انداز سے اپنی زندگی کو نہ گزاریں کہ کہیں گھاٹے کا سودا نہ ہو جائے۔ اور پھر مطلب یہ ہوگا، اگر اس طرح کی باتیں مضبوط رہیں گی نا، یقین مانے ہمارا پیالہ گرے گا نہیں کبھی، ہم کبھی ایسی غفلت والی معاملے میں مطلب پڑیں گے نہیں۔ بعض اوقات خود ہی رسک کھیلتے، جیسے بعض رف ڈرائیونگ کرتے، یار کچھ نہیں ہوتا، پھر ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ زندگی بھر کے لیے معذور ہو جاتے ہیں۔ احتیاط کریں۔ انشاءاللہ یہ کہ اللہ والوں کی یادیں ہوں گی، ان کی محبت ہوگی تو اس کی بڑی برکتیں ملیں گی۔ کسی جگہ میں نے پڑھا کہ ایک شخص نے کہیں اونچی جگہ پانی کا پیالہ رکھا تھا پرندوں کو پانی پینے کے لیے، تو وہ گر گیا۔ تو دوسرے دن جب وہ پہنچا تو وہ برتن اوپر نظر نہیں آیا، تو کچھ پریشان ہوا، لیکن جب قریب جا کر دیکھا کہ وہ برتن زمین پر اوندھا پڑا ہوا ہے، کیچڑ میں آلودہ ہو گیا ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے اسے صاف کر کے دوبارہ پانی بھرا اور اوپر رکھ دیا، لیکن سوچتا رہا کہ آخر وہ کون سا عمل کروں کہ برتن دوبارہ نہ گرے۔ تو کسی نیک آدمی سے مشورہ کیا کہ آخر میں کیا کروں کہ جس سے میرا برتن کبھی نہ گرے۔ تو بزرگ فرمانے لگے کہ بیٹا اسے ہمیشہ پانی سے بھرا رکھو تو نہیں گرے گا، اسے ہمیشہ پانی سے بھرا رکھو گے تو نہیں گرے گا، بھاری ہو جائے گا تو خود بخود دیوار پر ٹکا رہے گا۔ تو کہا جاتا ہے کہ ایسے ہی ہمارے دلوں کا معاملہ ہے کہ اگر اس میں محبتیں، پیار کی باتیں بھری رہیں گی تو پھر کوئی بھی ہم کو گرا نہیں سکے گا۔ ورنہ کئی ایسے ہوتے ہیں جدی پشتی لنگر کھا کھا کر بڑے ہوئے، اپنے بزرگوں کے ساتھ مزارات پہ جا جا کر انہوں نے دعائیں مانگی ہیں، لیکن آج کسی بد مذہب کی صحبت نے ان کو کہیں کا نہیں رکھا، کچھ کا کچھ ہو گیا، ہاتھ سے بہت ساری چیز چلی گئی، گھروں سے بہت ساری برکتوں کے معاملات چلے گئے۔ دیکھیں وجہ کیا ہے؟ یہی نحوست تو نہیں ہے کہ کسی بد مذہب کی صحبت نے آج ہمیں اتنا برباد کر دیا۔
اور ہم وہ ساری برکتوں کے معاملات جو 11ویں شریف کی صورت میں، 12ویں شریف کی صورت میں، آراس بزرگان دین کی صورت میں، اپنے بزرگوں کے ایصال ثواب کی فاتحہ کی صورت میں جو ہمارے گھروں میں معاملات تھے، آج وہ ساری باتیں ختم ہو گئیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اور پھر اگر یہ عشق و محبت کی بات بڑھانی ہے، مدنی مذاکروں میں شرکت کو معمولات بنا لیجئے۔ ہر ہفتے کو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے۔ امیر اہل سنت کی حکمتوں بھری، محبتوں بھری، الفتوں بھری، چاہتوں بھری پیاری پیاری باتیں سننے کا موقع ملتا ہے۔ تو اس میں آئیں، دوسروں کو لائیں، ان باتوں کو سنیں، دوسروں تک پہنچائیں۔ اس سے انشاءاللہ صالحین سے محبت ہوگی، اور انشاءاللہ یہ ساتھ صرف یہی نہیں ہوگا، انشاءاللہ ان ہمارے بزرگوں کا ساتھ ہمیں انشاءاللہ جنت میں بھی ملے گا۔ انشاءاللہ ہم جنت میں بھی انشاءاللہ ان بزرگوں کے ساتھ ہوں گے، غوث پاک بھی ہوں گے، خواجہ غریب نواز بھی ہوں گے، داتا حضور بھی ہوں گے، پیر و مرشد بھی ہوں گے، تمام دعوت اسلامی والے والیاں ہوں گی، سب یا رسول اللہ کہنے والے ہوں گے انشاءاللہ۔ اور وہ تو کہتے نا کہ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اچھوں کی صحبت نصیب فرمائے، بروں کی صحبتوں سے بچائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان پر خاتمہ آیا